وقال تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے. نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے. وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے. وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی. وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی. وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے. وہ ہے بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں. وہ ہے بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں. جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے. اور کیا جب بھی کسی کذاب نے دعویٰ نبوت کا. کیا جب بھی کسی کذاب نے دعویٰ نبوت کا تو جٹ میدان میں ختم نبوت کے غلام آئے. اور اونچی آواز میں سبحان اللہ. مجاہدوں کی طرح سبحان اللہ. آواز بلند کہہ دیجئے سبحان اللہ. آپ کا ذوق سلامت ہو تو پھر کہنا چاہتا ہوں. کیا کہنا چاہتا ہوں؟ کہنا یہ چاہتا ہوں جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. کائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی. کائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی. اصحاب کا جب یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا. کائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی. اصحاب کا جب یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا. جس وقت خدمت میں ان کی بو بکر عمر عثمان و علی. جس وقت خدمت میں ان کی بو بکر عمر عثمان و علی اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. اور اونچی آواز میں سبحان اللہ. اور معراج کی شب جب اللہ نے محبوب کو اپنے بلوایا. معراج کی شب جب اللہ نے محبوب کو اپنے بلوایا. سوچو تو صحیح ان دونوں میں گفتار کا عالم کیا ہوگا. کہتے ہیں عرب کے ذروں پر کہتے ہیں عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے. کہتے ہیں عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے. یہ نجم نہ جانے طیبہ کے گلزار کا عالم کیا ہوگا. مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا. مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا. نماز عشق تلواروں کے سائے میں ادا کرنا. مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا. نماز عشق تلواروں کے سائے میں ادا کرنا. ہمیں ایمان کا مطلب بس اتنا ہی سمجھ آیا. ہمیں ایمان کا مطلب بس اتنا ہی سمجھ آیا. رسول پاک کی حرمت پہ تن من دن فدا کرنا. جسے کٹنا نہیں آتا جسے کٹنا نہیں آتا جسے کٹنا نہیں آتا نبی کی حرمت پر. جسے کٹنا نہیں آتا نبی کی عزت پر. جسے کٹنا نہیں آتا نبی کے تقدس پر. جسے کٹنا نہیں آتا نبی کے ختم نبوت پر. جسے کٹنا نہیں آتا صحابہ کی ناموس پر. جسے کٹنا نہیں آتا امی عائشہ کی عزت پر. جسے کٹنا نہیں آتا ابو بکر کی عزت پر. جسے کٹنا نہیں آتا عمر کے عزت پر. جسے کٹنا نہیں آتا عثمان کے عزت پر. جسے کٹنا نہیں آتا علی کے عزت پر. تو شاعر کہتا ہے جسے کٹنا نہیں آتا نبی کی حرمت پر. بدن پر بوجھ ہے وہ سر اٹھا کر بوجھ کیا کرنا. بدن پر بوجھ ہے وہ سر اٹھا کر بوجھ کیا کرنا. مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا. اور اونچی آواز میں مجاہدوں کی طرح سبحان اللہ. سبحان اللہ پہ جنت میں درخت لگتا ہے. اور حضرت مفتی صاحب سے ایک مقرر نے کہا کہ یہ درخت تو لگتا ہے ہم نے حدیث میں پڑھا لیکن اس کی کیفیت کیا ہوگی اس کی حیثیت کیا ہوگی قسم کیسا ہوگا. تو حضرت مفتی صاحب سے انہوں نے کہا میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا لیکن سبحان اللہ پہ ایک درخت لگتا ہے. پھر انہوں نے اپنے ایک تشریح کی اور وہ کہنے لگے کہ سبحان اللہ پہ جو درخت لگتا ہے اس کی 3 قسمیں ہوں گی. 3 قسمیں. ایک قسم
یوں سیدھی درخت، سیدھا درخت لگے گا، اور ایک ذرا یوں ذرا ٹیڑھا، اور ایک بالکل اس سے ٹیڑھا. تو کہا یہ تین وہ لوگ ہیں جو اونچی آواز میں کہیں گے سبحان اللہ، ان کا بالکل سیدھا درخت لگ جائے گا. آہستہ کہیں گے ان کا بھی درخت لگے گا تھوڑا سا ٹیڑھا، اور جو بالکل آہستہ کرے گا ان کا بھی لگے گا وہ بالکل ٹیڑھا. تو آپ نے کون سا درخت لگانا ہے؟ اونچی آواز میں، مجاہدوں کی طرح، صلاح الدین ایوبی کے فرزندوں کی طرح، خالد بن ولید کے چاہنے والوں کی طرح، آواز بلند علماء دیوبند کے کردار کو زندہ کرتے ہوئے بولے سبحان اللہ، اور اونچی آواز میں سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے جذبے سلامت رکھے. آپ کے سامنے مختصر وقت کے لیے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہم جو کچھ بھی ہیں اور آج کے بعد ہم جو کچھ ہوں گے، ہم یہاں پڑھنے آئے ہیں، قرآن پڑھنے آئے ہیں، حدیث پڑھنے آئے ہیں، فقہ پڑھنے آئے ہیں، ادب پڑھنے آئے ہیں، کتاب پڑھنے آئے ہیں. لیکن یاد رکھو، آپ میں جس کی بھی ٹوپی ہے، آپ میں جس کی بھی داڑھی ہے، آپ میں جو بھی طالب علم ہے، آپ میں جو بھی مدرسے میں آیا ہوا ہے، یہ فرد نہیں ہے، یہ شخص نہیں ہے، یہ واحد نہیں ہے، یہ تحریک ہے، یہ اشخاص ہے، یہ سوچ ہے. اور یہ تحریک کون سی تحریک ہے؟ یہ وہ تحریک ہے جس نے غلام غوث ہزاروی کو پیدا کیا. یہ وہ تحریک ہے جس نے حضرت مفتی محمود کو پیدا کیا. یہ وہ تحریک ہے جس نے سید عطا اللہ شاہ بخاری کو پیدا کیا. یہ وہ تحریک ہے جس نے قاضی احسان شاہ آبادی کو پیدا کیا. یہ وہ تحریک ہے جس نے غازی علم الدین کو پیدا کیا. یہ وہ تحریک ہے جس نے علامہ حق نواز جنگلی کو پیدا کیا. یہ وہ تحریک ہے جس نے حضرت مفتی کفایت اللہ جیسے کردار کو پیدا کیا. اب آپ میں مستقبل کا مفتی کفایت اللہ موجود ہے. اب آپ میں مستقبل کا حق نواز جنگلی موجود ہے. اب آپ میں مستقبل کا مولانا فضل الرحمان صاحب موجود ہے. اور اب آپ میں مستقبل کا مفتی محمود صاحب موجود ہے. اب آپ میں مستقبل کا غلام غوث ہزاروی صاحب موجود ہے. اب آپ میں مستقبل کا سید عطا اللہ شاہ بخاری موجود ہے. پھر میرے ہم مکتب، پھر میرے ہم مدرسہ، پھر میرے ہم درس دوستو، مایوس مت ہونا. یہاں سے جا کر تم تحریک بنو گے، درس کے میدان میں تحریک بنو گے.